السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں کمال الدین رحیمی، دی اسپارک لائف میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ ناظرین، پھر حاضر ہوا ہوں ایک ایسے نازک موضوع اور جو کہ موجودہ حالات میں پورے سماج و ملت کو جکڑے ہوا ہے اور جس کی جڑیں مضبوط دن بدن مضبوط ہوتی جا رہی ہیں۔ وہ ہے، یوں تو سماج کے اندر بہت ساری بیماریاں دن بدن جنم لیتی جا رہی ہیں اور برائیاں جنم لیتی جا رہی ہیں، جن کا احاطہ اگر میں شمار کرانے بیٹھوں تو پورا دن ان کے شمار کرانے میں چلا جائے، لیکن بہت ہی اہم اور بہت ہی زیادہ اور جو کثرت سے پھیلتا جا رہا ہے اور امت مسلمہ کو اپنی باہوں میں جکڑتا جا رہا ہے، اور امت مسلمہ کے اندر جس کی جڑیں مضبوط ہوتی جا رہی ہیں وہ ہے جہیز۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، یہ سورہ رعد کی ایک آیت ہے۔ تو ناظرین، ہم نے اس موضوع کو اس لیے چنا ہے اور اس لیے اس موضوع کا انتخاب کیا ہے کہ ہر دن روزانہ کوئی نہ کوئی ایک خبر سننے کو مل جاتی ہے کہ فلاں عورت نے، فلاں جگہ کی عورت اور لڑکی نے خودکشی کر لی ہے۔ کیوں؟ کہ اس کے سسرال والے جہیز کے لیے پریشان اور اس کو ستا رہے تھے، جس کی وجہ سے اس نے موت کو اپنے گلے لگا لیا۔ یا بہت سے ایسے خبریں ملتی ہیں کہ جہیز کی ڈیمانڈ کی وجہ سے، جہیز کے مانگ کی وجہ سے فلاں رشتہ آج منقطع ہو گیا، یا فلاں لڑکی کو آج طلاق دے دی گئی، یا فلاں لڑکی کو آج آگ میں جلا دیا گیا۔ تو اس طرح سے بڑی دردناک خبریں جو سننے کو ملتی ہیں، تو انہی احساسات کو لے کر کے میں آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوا ہوں، اور انشاءاللہ یہ سلسلہ قسطوں وار جاری رہے گا۔ بس آپ حضرات کی دعاؤں کی درکار ہے۔ ناظرین، اگر دیکھا جائے تو یہ نکاح انبیاء علیہم السلام کے زمانے سے چلا آ رہا ہے، اور صحابہ کرام کے زمانے میں بھی اس کا رواج رہا، اور ہر امت میں، ہر مذہب میں اس کا رواج رہا ہے، اور تا قیامت اس کا رواج رہے گا۔ اسلام میں نکاح مستحسن اور رہبانیت و تجرد کی زندگی مذموم و ناپسندیدہ ہے۔ نکاح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء علیہم السلام کی سنت ہے، اور جیسا کہ اس آیت سے بھی معلوم ہوتا ہے جو کہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت فرمائی، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، اور ہم نے یقیناً آپ سے پہلے بہت سے رسول بھیجے اور ہم نے ان کو بیویاں اور بچے دیے۔ حدیث و فقہ کی کتابوں میں ایک مستقل باب نکاح اور اس کے متعلقات کا وجود ہے۔ اس کے مطالعے کے بعد یہ بات ضرور روشن کی طرح عیاں ہو جاتی ہے کہ تلک و جہیز، گھوڑا جوڑا، رسم و رواج، اسراف و فضول خرچی اور تکلفات و اخراجات کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اعظم النکاح برکہ ایسرہ مؤونہ، یعنی وہ نکاح زیادہ بابرکت ہے جس میں اخراجات کم سے کم ہوں۔ لیکن افسوس کہ ہم نے غیروں سے متاثر ہو کر تلک یعنی نقد رقم اور جہیز کو نکاح کا لازمی حصہ بنا کر نکاح کو مشکل سے مشکل تر بنا لیا ہے، جبکہ برادران وطن تلک جہیز کے بدترین نتائج کو دیکھ کر اس کے خاتمہ کے لیے مسلسل جد و جہد کر رہے ہیں۔ اس کے باوجود کہ ہندو دھرم میں اس کی اجازت ہے اور ان کے مقدس ہستیوں کے حالات زندگی میں اعلیٰ قسم کے جہیز کا ثبوت ملتا ہے۔ ہم نے تلک
جہیز کے علاوہ رسم و رواج، فضول خرچی، اسراف اور نمود و نمائش کے نت نئے طریقے ایجاد کر لیے ہیں۔ ایک منگنی ہی کو لے لیجئے کہ اس میں لڑکی والوں کا اتنا خرچ ہو جاتا ہے کہ اگر سنت کے مطابق شادی ہو تو کئی لڑکیوں کی شادی ہو جائے۔ موجودہ منگنی کی رسم و رواج جو فضول خرچی اور اخراجات سے آراستہ و پیراستہ ہے، یہ شریعت کے مزاج و منشا سے متصادم ہے۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ شریعت اسلامیہ نکاح کی غرض سے لڑکی کو دیکھنے کی اجازت دیتی ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ روایت فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا خطب احدكم المرأة فإن استطاع ان ينظر الى ما يدعوه الى نکاحها فليفعل۔ یہ سنن ابو داؤد کی ایک روایت ہے جس کا ترجمہ یہ ہے، تم میں سے کوئی کسی عورت کے یہاں نکاح کا پیغام بھیجے تو جو چیز اس کے نکاح کی داعی بنی ہے اس کو دیکھ سکے تو دیکھ لے۔ معلوم ہوا کہ منگیتر غیر محسوس طور پر لڑکی کو دیکھ لے، یا لڑکی کے اولیاء کی اجازت سے لڑکی کو دیکھ لے، یا اپنے گھر کی عورتوں کے ذریعے اپنی ہونے والی بیوی کو منتخب کر لے۔ بہتر یہ ہے کہ بلا اظہار نکاح لڑکی کو دیکھ لے، تاکہ انکار کی صورت میں لڑکی یا اس کے گھر والوں کو دلی صدمہ اور ذلت اور رسوائی نہ ہو، اور دوسری جگہ شادی میں دقت نہ ہو۔ لڑکی پسند آ جائے تو پیغام نکاح بھیج دے۔ دوسری جانب سے رشتہ کی منظوری کے بعد دونوں کے اولیاء اور رشتہ دار مسجد میں جمع ہوں اور خطبہ مسنونہ اور زوجین کی ملاقات کے بعد حسب سہولت اور طاقت ولیمہ کا اہتمام کر لیا جائے۔ بس یہی ہے اسلام کا طریقہ نکاح۔ موجودہ دور کی بارات کے لیے بھی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے، جس میں فضول خرچی اور بے پردگی و بے حیائی عام ہوتی جا رہی ہے۔ تو ان سارے موضوع کو لے کر اور ان سارے باتوں کو لے کر اور سارے غیر ضروری جو رسم و رواج ہے ان کو لے کر کے، اور پھر غیروں میں اور ہندوؤں میں جس طرح سے رسم جہیز کو فروغ دیا گیا ہے، اس پر بھی ہم چرچا کریں گے انشاءاللہ۔ اور سیتا کا جہیز کیا رہا، اور پاروتی کا جہیز کیا رہا، دروپتی کا جہیز کیا رہا، راجہ وراٹ کی بیٹی کا جہیز کیا رہا، سبھدرا کا جہیز کیا رہا، تو انہی سارے موضوع پر ہم روشنی ڈالیں گے۔ اور جہیز ایک ناصور کے نام سے فضیلۃ الشیخ محمد شمشاد ندوی دامت برکاتہم کی ایک کتاب بھی منظر عام پر آ چکی ہے، جو کہ 2002 میں اس کے اشاعت فرید بک ڈپو نے بھی کی ہے۔ اور اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی زیادہ سے زیادہ توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، صرف آپ کہنے اور سننے سے کام نہیں چلے گا، بلکہ ہم یہ تہیہ کر لیں اور یہ عزم و مصمم کر لیں کہ ہمیں اب عمل کرنے کی ضرورت ہے، تبھی ہماری جو بیٹیاں ہیں، ہماری بہنیں ہیں، تبھی یہ جو جہیز کی لعنت ہے اس سے محفوظ رہ سکیں گی۔ تو انشاءاللہ پھر حاضر ہوتے ہیں ایک نئے قسط کے ساتھ میں، ایک نئے ویڈیو کے ساتھ میں۔ جب تک کے لیے کمال الدین رحیم کو اجازت۔